یاد رکھیے گا کہ یہ جو آپ نے میڈیم چوز کیا ہے نا لکھنے کا، خاص طور پہ پویٹکس پویٹک سینس میں لکھنے کا، یہ میڈیم جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہے. سو مچ سو کہ اللہ تعالیٰ نے شعراء کے اوپر سورت نازل کی ہوئی ہے. سورہ شعراء نام ہے اس کا، شاعروں کے اوپر، جو باشعور لوگ ہوتے ہیں، جو شعر کہتے ہیں ان کے اوپر. اور بڑا ڈس اپوائنٹمنٹ شو کی ہوئی ہے اس میں کہ شاعروں تم سے میری توقعات کچھ اور ہیں، کیونکہ سب سے پہلے جو دین میں شامل ہوئے تھے وہ شاعر حضرات تھے. اللہ تعالیٰ کے کلام میں جو پوئٹک ایلیمنٹ ہے وہ شاعروں کو سمجھ میں آ جاتا تھا. تو یہ جو میڈیم ہے، یہ مولا علی نے یہ میڈیم بہت خوبصورت یوز کیا ہے، امام جعفر نے بڑا خوبصورت یوز کیا ہے. یہ بہت بہت اعلیٰ پایا کی شاعری کرتے تھے مولا علی. ان کی میرے پاس وہ کتاب بھی موجود ہے جس میں مولا علی کی عربی میں شاعری موجود ہے. شاعری جو ہے نا، اس کی خوبصورت چیز کیا ہے کہ یہ آپ کو اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ ایک کنیکشن اسٹیبلش کرتی ہے، جس وجہ سے میں شاعری کو الہام سمجھتا ہوں. الہام یعنی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انٹویٹو چیزیں اترتی ہیں. تو جب آپ شاعری کے میڈیم میں انٹر ہوتے ہیں نا اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرنے کے لیے، تو اس میں آپ کو آپ کے سوالوں کے جواب بھی اسی طرح ملنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ میں آپ کو گارنٹیڈ بات بتا رہا ہوں، اپنے پرسنل ایکسپیرینس اور شعراء کی زندگیاں جب میں پڑھتا ہوں سوانح حیات، تو مجھے پتہ چلتا ہے کہ وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ جب بھی ہم نے شاعری کے میڈیم میں اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگا ہے، سوال ہی پہ ہم سوال ہی ہیں اللہ کے ہمارے سامنے، ہم اور ہماری حیثیت ہی کیا ہے، ہم کچھ سوال پیش کرتے ہیں اللہ کے سامنے تو اللہ تعالیٰ ہم ہی سے بلوا دیتا ہے اس کا جواب. تو آپ کا کلام جو ہے ہم باقاعدہ ڈسکس کریں گے، کیونکہ آپ کے کلام میں جو سوال ہیں اسی میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو جواب بھی عنایت کر دیے ہوئے ہیں. آپ نے کلام کو غور سے سمجھنا ہے کہ آپ نے کیا لکھا ہے، تو آپ کو آپ کے جواب اور سوال ڈائلاگ کی صورت میں ملیں گے. سورہ فاتحہ جو ہے نا، جس سے قرآن پاک کی افتتاح ہوتی ہے، فاتحہ کا مطلب ہی افتتاح ہوتا ہے. سورہ فاتحہ جو ہے وہ ڈائلاگ ہے. سورہ فاتحہ از ناٹ اے مونولوگ، سورہ فاتحہ ڈائلاگ ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورہ فاتحہ کی آدھی صورت میں مومن مجھ سے گفتگو کر رہا ہے اور آدھی صورت میں مومن سے گفتگو کر رہا ہوں. یہ سورہ فاتحہ کی تفسیر ہے کہ سورہ فاتحہ از ہاف آور ڈائلاگ. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہ ہم دعا کر رہے ہیں اللہ سے. سٹارٹ کیسے ہو رہا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. یہ اللہ تعالیٰ کی سائڈ آ رہی ہے، اور آگے سے ہم کہہ رہے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہاں سے ہمارا اینڈ شروع ہو جاتا ہے. جتنے بھی مفسرین ہیں، فرام تبری ٹو ابن کثیر ڈاؤن ٹو مودودی صاحب، جب یہ سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھتے ہیں، آپ پڑھیں گے ابھی، اس کو ڈائلاگ بیان کرتے ہیں. اور یہ کوفیوں کی، جو کوفہ کے رہنے والے ہیں، جو مولا علی کے خاص فالوورز تھے، جو مولا علی سے مستفید ہوتے تھے، کوفیوں کی تفسیر یہ ہے. کوفیوں نے بتایا ہے کہ بسم اللہ اس صورت کا حصہ ہے، اور کسی کو اور کوئی نہیں مانتا. یہ مولا علی نے کہا ہوا ہے کہ بسم اللہ اس صورت کا کی پہلی آیت ہے. یہ میں کیوں بتا رہا ہوں آپ کو؟ قرآن کا افتتاح جو ہو رہا ہے، جو سورہ فاتحہ سے جو سٹارٹ ہو رہا ہے، اس میں بھی ڈائلاگ ہے مین اینڈ دا لارڈ کا. شاعری بھی جو ہے نا، میں اس کو شاعری نہیں سمجھتا جو سطحی گفتگو ہوتی ہے، جس میں یہ جو آج کل گفتگو ہوتی ہے جس میں عجیب ہی موشقے ڈسکس ہوتے. شاعری وہ ہوتی ہے جس میں آپ کا تفکر اللہ تعالیٰ سے کچھ ڈیمانڈ کر رہا ہوتا ہے. خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. یہ اقبال کا ڈائلیکٹ یہ تھا کہ وہ گفتگو ہی اوپر سے شروع کرتے تھے، تو اس سے صرف اوپر سے جواب آ سکتے. نیچے کے انسانوں کی ویلیو ہی یعنی ان کا سوچ ہی نہیں ہے کہ وہ اقبال کو جواب دے سکے. وہ اوپر سے جواب اتر سکتا ہے، کیونکہ اقبال کی سوچ سے اوپر سے اللہ تعالیٰ کی سوچ ایگزسٹ کر رہی ہے اس ٹائم جب وہ تفکر پہ. اس ٹائم دنیا میں اس ڈیموگرافک سٹریٹا میں اس ٹائم کوئی موجود نہیں تھا، کیونکہ غالب بھی جا چکے ہیں، میر بھی جا چکے تھے. اس ٹائم اقبال ہائیسٹ پینیکل آف تھاٹ پہ موجود یہ گفتگو کر رہے ہوتے تھے، تفکر کر رہے ہوتے، تو اللہ تعالیٰ ہی جواب دیتے ہیں ایسے شخص کو. اب آپ نے جو گفتگو کی ہے نا، اس میں آپ نے جو اس میں ایک ایلیمنٹ آف ریکویسٹ ہے، ایلیمنٹ آف بیسیچنگ ہے، ایلیمنٹ آف تھوڑی سی ایگنی بھی ہے، درد تکلیف بھی ہے. اس میں آپ کو جواب بھی اللہ تعالیٰ عنایت کر رہے ہیں. آپ نے غور سے دیکھنا ہے آپ کے اس پیس کو ہم
ڈسکس کریں گے جو آپ نے یہ تحریر کیا، انتہائی خوبصورت چیز ہے، اس کو ہم باقاعدہ ڈسکس کریں گے. اینڈ کیپ دیٹ میڈیم الائیو پلیز، اینڈ دا ریسٹ آف دا پیپل پلیز کم ان ٹو دس میڈیم. زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، بے وزن شعر کہہ دیں گے، کوئی بات نہیں، کمیونٹی کے اندر ہی کہیں گے نا. I am here to serve you. I have spent a whole lifetime learning poetry. I will tell you all that I know. And then I have teachers in poetry. I will bring our teachers on board for your mentorship. نظم کہیں، غزل کہیں، افسانہ لکھیں، مضمون لکھیں، لٹریچر میں آئیں، پروز میں لکھیں، پوئٹری میں لکھیں، آئیں. آپ یقین کریں، آپ مانیں گے کہ یار ریاض بھائی ٹھیک کہتا تھا، اللہ تعالیٰ ڈائلاگ میں آ جاتے ہیں آپ کے ساتھ. آپ کو الہام ہونا شروع ہو جائے گا فرام دیٹ ویری نائٹ دیٹ یو آر تھنکنگ اینڈ ٹاکنگ ٹو دا لارڈ اینڈ پٹنگ سرٹن تھنگس آن پیپر. آپ کہیں گے یہ کیا ہوتا ہے، یہ کون سا میڈیم ہے، یہ تو تصوف سے بھی ایک سطح آگے چلی جاتی ہے بات. اس لیے آرٹس کو ہم نے تصوف کے بھی بعد رکھا ہے سیکوینس میں، کیونکہ جب آپ آرٹ میں آئیں گے نا، آرٹ کیا ہے، آرٹیکولیشن، گفتگو. آرٹ کیا ہے، فن. آرٹ کیا ہے، ہنر، اسکل، کرافٹسمین شپ، مہارت. یہ جب کل ہم ڈسکشن کریں گے آپ کو بتاؤں گا دس از واٹ مومنہ از ڈوئنگ، دس از واٹ یو آر آل سپوز ٹو اسٹیپ ان ٹو ناؤ. کل تو ویسے زبردستی میں ہاتھ سے پکڑ پکڑ کے آپ کو اس میں لے کے آؤں گا نا کہ آرٹ کے اندر آئیں، کہ اپنے آپ کو، اپنے گفتگو کے معیار کو بھی تراشنا شروع کریں اور ادائیگی کو بھی. دو ہی چیزیں ہیں مومن کی جو اس کی شان ہے، جو کسی بڑے مومن کو دیکھ لیں آپ، چاہے وہ آقا علیہ السلام ہے، چاہے ان کی فیملی ہے، چاہے ان کے اصحاب ہیں. وہ اوریٹر فائنسٹ ہے. آقا نے ان کو ایسا اوریٹر بنا کے پیدا کیا تھا، ایسا ان کو یعنی مارکیٹ میں انٹروڈیوس کیا تھا کہ یہ میرے شاہکار ہیں مارکیٹ. آپ خطبات دیکھ لیں، چاہے مولا علی کے دیکھ لیں، چاہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دیکھ لیں، وہ خطبات آج بھی گونجتے ہیں. ان کی جو اسکل آف بینگ این اوریٹر جو ہے نا، وہ آقا نے ایسی ٹرانسفر کی ہے سب میں کہ آپ کہیں گے یہ کون لوگ تھے بھائی. So tomorrow we will start with Momina's piece and discuss it and take it further. Thank you so much, Momina, for sharing such a beautiful masterpiece.